لوگ بتا رہے ہیں کہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، اس لیے ہم لوگ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، آپ اگر کبھی اس کی برائی دیکھ رہے ہو تو اس کو جا کر بولو، جیسا بولتے نا ہو کہ کیا غالب کیا کون سا شعر ہے، شعر تو اپنے کو آتا نہیں ہے، کہ دھول جو ہے وہ چہرے پہ لگی رہی اور آئینہ ہی صاف کرتے رہے۔ تو یعنی مومن کا آئینہ قرار دیا گیا ہے۔ تو آئینے کا مطلب یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کی اصلاح اس طریقے سے کرے کہ اگر اس کے چہرے پہ کہیں داغ ہے تو اس کے چہرے کا داغ اس کو نہیں نظر آئے گا، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ جا کر اس کا داغ صاف کر دیجئے۔ آپ چار کو مت بتا دیں دیکھو اس کے چہرے پہ داغ ہے، دیکھو اس کے چہرے پہ داغ ہے، دیکھو اس کے چہرے پہ دھبا لگا ہے، یہ پوچھ نہیں رہا، یہ گندا ہے، یہ ایسے، اس کو تھوڑی نظر آ رہا اس کے چہرے کا جو گند ہے۔ تو مومن کا آئینہ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کے اندر برائی دیکھ رہے ہو تو کوشش کرو اس کو جا کر اس کی اصلاح ہو۔ اور اصلاح کب کیسے ہوتی ہے؟ اگر کسی کو کچھ چیز ہم لوگ کو بتانا ہے، کوئی اس کی اچھی بات بتانا ہے تو چار کے بیچ میں بتا دو، چل جائے گا۔ لیکن اگر کبھی اس کی کوئی بری بات ہے، وہ چار کے بیچ میں بتانے سے وہ بات اور بڑھے گی۔ پر حرمین شریفین میں رحمت وہاں 24 گھنٹہ برستی ہے، اور مدینہ منورہ بھی یہ تو خود ہم جانتے ہی ہے کہ مکہ میں کیا برستا ہے اور مدینہ میں کیا ہوتا ہے، مکہ میں کیا نظر آتا ہے اللہ کا، مدینہ میں کیا نظر آتا ہے اللہ کا، ہم لوگ تو دیکھتے ہی ہیں، وہاں کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کی جب 24 گھنٹہ جہاں پر رحمت برس رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تحفے میں آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما ہوا کے ساتھ ملا دیا، یعنی دونوں کا ملن ہو گیا، اور پھر انسانیت کی سلسلہ شروع وہاں توبہ ہوئی ہے۔ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں ہے وہ شہر کی بات کیا ہے، جس شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس شہر کی بات کیا ہے۔ تو ہم اگر کبھی وہاں کے بارے میں کچھ برا کہہ رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ کے پاس تو رحمت برس رہی ہے، وہ لوگ کبھی بھی جا کر خلاف کعبہ پکڑ کر رو لیں گے، کبھی بھی جا کر جو ہے روضہ اطہر کی جالی پکڑ کے روضہ اطہر پاس جا کر رو لیں گے، ان کی تو نکل پڑے گی، وہ لوگ بچ جائیں گے۔ اپن جو لوگوں کو بتا رہے، جو سن رہے، جو دوسرے کو بتا رہے، جو سن رہے، جو دوسرے کو بتا رہے، اپنا ملٹیپلائی ہو رہا ہے گناہ۔ اپن ایک اچھا کام کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ماشاءاللہ، تو حج کر کے آنے کے بعد میں دونوں چیزیں پلس مائنس ہر چیز کا رہتا ہے، نیگیٹو پازیٹیو ہر چیز کے اندر رہتے ہیں۔ آئیے کہ حج کر کے آنے کے بعد میں اس چیز پر ضرور دھیان دیں کہ وہاں کے بارے میں ہم لوگوں کو جتنا ہو سکے جو اچھا درس پازیٹیو والا دے سکتے وہ دے، شیطان کے ساتھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ عمل نہ کرے جس سے اللہ کو ناراضگی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، ایسے عمل پہ ہم لوگ بالکل بچتے رہے۔ ہم لوگ کا پروگرام جو چل رہا ہے، اس پروگرام کے آخری کے اندر ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں، لاسٹ والا سیشن ہم لوگ کا ابھی لاسٹ والا ہے، کہ جو کلاک ٹاور ہے وہ دیکھ کر کے ہم لوگوں کو پتہ چلتا کہ اب حرم آ رہا ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے تو مینا گئے حج کے لیے، مینا کے بعد مزدلفہ گئے، عرفات گئے، عرفات کے بعد مزدلفہ آئے، مزدلفہ کے بعد میں واپس مینا آئے، کری مارے، پھر طواف زیارت کرنے کے لیے گئے قربانی کے بعد میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی اپنی۔ اب ہمارا لائف لیسن کیا ہے؟ درس مطلب لیسن، سبق کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ تھوڑا مائک دیں گے آپ؟ تو دینے کے لیے میں تھوڑی سی ایک مثال دینا پسند کروں گا کہ ایک حاجی عبداللہ ہے، ایک عبداللہ حاجی صاحب ہے۔ عبداللہ حاجی صاحب کا مطلب یہ ہے اللہ کا بندہ حاجی ہے، بیت المال حج کر لیے، اور ویسے تو ہر انسان کو اللہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اب ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ ایک چیز دیا ہے کہ عبداللہ بھیا تمہارے پاس میں 75,000 روپیہ دے رہا ہوں، ایک دن کے اندر 75,000 روپے دے رہا ہوں، تھوڑا دھیان سے سنیں گے تو مجھے تھوڑا سا اچھا لگے گا بولنے کے لیے بھی، اور ہاتھ باندھ کے سنیں گے تو مجھے نہیں اچھا لگے گا، کیونکہ ہاتھ باندھنا یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ مجھے تیری بات نہیں سننا ہے، تو جو کرتا بول، میرے کو نہیں سننا ہے۔ اور ہاتھ کھولنا یہ رہتا ہے کہ آئی ایم ان دا ٹیک ویژن، مجھے اب لینا ہے، کہ اب مجھے چاہیے، کہ مجھے سننا ہے، مجھے اب سمجھنا ہے۔ تو یہ ایک پوزیشن رہتی، پوسٹر رہتی باڈی کی۔ تو اس میں آپ مجھے یہ چیز بتائیے کہ عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے Allah